حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 30 کی دہائی میں ذکر اذکار شروع فرمائے. آپ متشدد دیوبندی تھے. جو لوگ برزخ میں کلام کا انکار کرتے ہیں ان میں سے تھے، ان علماء میں سے تھے، اور آپ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ برزخ میں روح سے کلام ہو سکتی. اللہ کریم کے اپنے نظام ہیں. سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ سے چلا کر لایا. کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں یہ لنگر مخدوم کا علاقہ. جس علاقے میں آپ کا مدفن ہے، یہاں دور دور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے تھے انگریزوں کی عملداری تک، اور لنگر مخدوم سے آگے جہاں کیڑانہ پہاڑی پر اب وہ ایئر فورس والوں کا بھی بنا ہوا ہے، گراڈر لگا ہوا ہے، یہ علاقہ آدم خوروں کا مسکن تھا. یہاں جنگلات ہوتے تھے اور ایسے وحشی لوگ ہوتے تھے کہ کوئی اکیلا دکیلا بندہ ادھر سے گزرتا تو اسے قتل کر کے کھا جاتے تھے پکا. اس زمانے میں آپ وہاں تشریف لائے، زندگی بھر دین کی خدمت کی، اللہ کے دین کے نام سے موسوم ہوئے، وہیں وصال ہوا. لیکن تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی کو قلبی برکات ملی ہوں آپ کی ذات سے. اصلاحی کام ہوتا رہا. کتنی عجیب بات ہے کہ 3 صدیاں بعد یہ قدرت کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں اور وہ کس طرح کرتا ہے یہ اس کا کام ہے. 300 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد خواجہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے، جن کے والد صوفی تھے اور انہوں نے مراقبات ثلاثہ انہیں کروا دیے تھے اور برزخ میں ان کی رسائی تھی. وہ وہاں پہنچے، محکمہ مال کے ملازم تھے، تبادلہ ہوا، وہاں پہنچے تو سمجھ آئی اور مزار پر جانا شروع کر دیا. حضرت نے ان کی تربیت فرمائی اور انہیں فنا بقا تک مراقبات کروا دیے، اور پھر ان کی عمر وہیں بسر ہو گئی. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ کئی سال بعد آپ کا وہاں سے تبادلہ ہوا، ملازم جو تھے تو تبادلے کا حکم لے کر حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گئے اور عرض کی کہ حضرت میرا تبادلہ ہو رہا ہے، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا. بڑی منت زاری کی، حضرت نے کوئی جواب نہ دیا. تو اٹھ کر چل پڑے کہ اگر آپ رکھنا نہیں چاہتے تو پھر میری مجبوری ہے، لیکن میں جانا نہیں چاہتا. فرماتے ہیں تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے گریبان سے پکڑ لیا، ان کے ہاتھ سے وہ کاغذ لیا اور پھاڑ دیا. اور عجیب بات ہے کہ کسی نے پھر یاد ہی نہیں کیا کہ ان کا تبادلہ ہوا تھا یا نہیں. گویا وہ تمام دفاتر میں کاغذ مٹ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح ساری عمر ساتھ رہے، وہیں وصال ہوا اور وہیں دفن ہوئے. آپ کے مزار کے باہر جو قبر ہے وہ خواجہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی ہے. وہ زندگی بھر انہوں نے وہیں قیام فرمایا، وہیں دفن ہوئے. اور اب بھی اگر کوئی صاحب بصیرت حاضر ہو تو حضرت کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں، ذرا پیچھے ہٹ کر ادب کے طور پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی انہیں الگ نہیں دیکھا گیا. حضرت کسی دنیاوی کام میں کسی کی سفارش کے طور پر وہاں تشریف لے گئے. وہاں یہ بات چل نکلی کہ برزخ سے کلام ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور حضرت رحمت اللہ علیہ اس کے خلاف بڑے پرزور دلائل دے رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور وہاں خواجہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے. تو آپ کے دلائل سننے کے بعد اور بات سننے کے بعد آپ نے آہستہ سے فرمایا کہ بھائی مولانا، مجھے یہ دلیلیں تو نہیں آتی. کتابی دلائل جو ہیں
وہ مجھے نہیں آتے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے ساتھ تو بات ہوتی ہے، اور کوئی کر سکتا ہے یا نہیں، کسی کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے ساتھ تو برزوں سے کلام ہوتا ہے اور بات کرتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان کا چہرہ مہرا، ان کا ورع تقویٰ اور ان کا وہ اس تیقن سے اور اس یقین سے کہنا، یہی اتنی بڑی دلیل تھی کہ اس نے مجھے ہلا دیا کہ یہ شخص غلط نہیں کہہ رہا۔ یہ کتابی دلیلیں جو ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے، اور یہ شخص سچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے بھی یہ نعمت عطا ہو جائے اور مجھے بھی اس کا تجربہ کروا دو، تو حضرت کو لے کر سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلے گئے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آزمائش کے لیے آئے ہو یا اکتساب فیض کے لیے؟ جس کے جواب میں حضرت نے فارسی کی ایک پوری غزل عرض کی۔ شاید حضرت کی سوانے میں انشاءاللہ وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ بہت خوبصورت غزل ہے فارسی کی، جو حضرت نے جواب میں عرض کی کہ میں حصول برکات، مفہوم یہ تھا کہ میں حصول برکات کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میں بھی بارگاہ نبوی کا طالب ہوں اور آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو تب سے لے کر یہ 30 کے اوائل کا واقعہ ہے۔ میری پیدائش 1934 کی ہے۔ ہم تو اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت وہاں تشریف فرما تھے۔ تو 15 سال حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہیں قیام فرمایا۔ صاحب حیثیت تھے، زمیندار تھے، زمینیں کاشت پر دیتے تھے، اور جب فصلوں کا موقع آتا تو آپ کچھ دنوں کے لیے، مہینے 20 دنوں کے لیے تشریف لاتے، اپنا حصہ لے کر گھر والوں کو خرچ اخراجات دے کر واپس چلے جاتے۔ سال میں 2 دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ میں واپس آتا تھا جب فصلیں جمع کرنے کا موقع ہوتا تھا، تو اتنی فصل اللہ دے دیتا تھا کہ گھر والوں کے اخراجات چلتے تھے، اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ اور 15 سال حضرت فرمایا وہاں بھی جنگل ہوتا تھا، مزار بھی نہیں تھا، اور جنگل ہوتا تھا، اور بڑے سانپ ہوتے تھے، اور بہت بڑے بڑے سانپ ہوتے تھے، دریا کا کنارہ بھی تھا، اژدہوں کا مسکن تھا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ہم اپنی ذات کے بارے فرماتے تھے کہ میں تہجد کے بعد ذکر شروع کرتا، پھر فجر کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے، اشراق کے بعد ذکر کرتے چاش تک، پھر دوپہر کے کھانے سے اول وقت ظہر پڑھ کے ظہر سے عصر تک ذکر کرتے، پھر عصر کے بعد فراغت وغیرہ ادھر ادھر جا کر مغرب سے عشاء تک، اور پھر یہ معمول 15 برس مسلسل رہا۔ حضرت کے ساتھ حضرت خواجہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شاگرد بھی شامل ہوا، لیکن بارش برستی ہے تو رحمت الہی ہوتی ہے، کھیتوں پہ برستی ہے کھیتیاں اگتی ہیں، باغوں پہ برستی ہے پھول کھلتے ہیں پھل لگتے ہیں، گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے تو اور غلاظت اور بدبو پھیلتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں جو شخص حضرت کے ساتھ خواجہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بنا، اس کا انجام بھی کچھ اس طرح ہوا کہ مجھے یاد ہے جب وہ مرا تھا تو ہم وہیں لنگر مخدوم حاضر تھے، تو وہاں کے ساتھی بھی جانتے ہیں کہ اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل نہ دیا جائے، کفن نہ دیا جائے، جنازہ نہ پڑھا جائے، بلکہ میری میت کو جلا دیا جائے۔ اور جب گمراہ ہوا تو خود کو خدا منوایا کرتا تھا، اور السلام علیکم کہنا تک ممنوع کر دیا تھا اس نے کہ کوئی السلام علیکم وعلیکم السلام نہ کہا کرے، میرے سامنے کوئی کلمہ نہ پڑھا کرے۔ اس حال میں اس حد کی گمراہی تک
ہو کر گزرا. شاید حضرت رحمۃ اللہ کی سوانے میں اس کا تذکرہ بھی غالباً ہے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، اور جیسے اثرات، جیسی نیت، جیسا خمیر، جیسا مزاج ہوتا ہے، بالآخر ویسے نتائج پیدا ہوتے ہیں. وہاں سے فارغ ہو کر حضرت جب گھر تشریف لائے تو گھر بھی آپ ایک حد تک الگ تھلگ رہتے تھے. آخر بارگاہ نبوی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ کسی کو مخاطب کر کے حکم نہیں دیتے تھے، جو بات اصلاح کی ہوتی تھی عمومی انداز میں ارشاد فرماتے تھے، اور جس میں وہ بات ہوتی وہ سمجھ جاتا تھا کہ میری اصلاح کے لیے ہو رہی. تو حضرت فرماتے ہیں میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو حضرت فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو دین اسلام ہے، اس کی عمارت میں پتھر نہیں، میرے صحابہ کی ہڈیاں لگی ہیں، اور اس پر گارا نہیں، میرے صحابہ کا گوشت پوست لگا ہے، اور یہ پانی سے نہیں بنایا گیا، اس میں میرے صحابہ کا خون لگا ہے. آج لوگ بڑھ بڑھ کر صحابہ پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں. کسی جاننے والے کو خانہ نشینی، گوشہ نشینی نہیں، بلکہ اس کا دفاع کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کو اس کے پاس جواب نہ ہوگا. جی تو وہ وقت تھا جب ملک تقسیم ہو چکا تھا، اور شاید اس وقت جب ملک تقسیم ہوا تو اس وقت بھی ایک دفعہ شیعہ سنی کے مقابلے کا بڑا شور اٹھا تھا، لیکن وہ آج کل کی طرح بندوقوں کا مقابلہ نہیں تھا، علمی مناظرے ہوتے تھے. شیعہ کے بھی مشہور علماء تھے، اور اہل سنت میں اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ 3-4 ایسے علماء تھے جو مناظر تھے. مولانا عبدالستار تونسوی، اللہ انہیں عمر دراز دے، ابھی زندہ ہیں. علامہ دوست محمد قریشی، اور حضرت احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی ایک آدھ نام مجھ سے رہ گیا ہو، جنہیں اس موضوع پہ عبور تھا مناظرے کی حد تک. تو بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے اس موضوع پہ، شیعہ اور سنی پہ. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تب اس میں حصہ لینا شروع کیا. اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ کے ساتھ 3-4 ساتھی ہوتے تھے جنہیں آپ اللہ اللہ کراتے تھے. وہی ساتھی ان مناظروں میں باڈی گارڈ بھی ہوتے تھے، سفر و حضر میں ساتھ بھی ہوتے تھے. غالباً میں 5واں یا 6واں آدمی تھا جو 50 کی دہائی کے آخر میں جسے یہ سعادت نصیب ہوئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت کی. 24-25 برس عمر تھی میری. اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ بے شمار جلسوں میں، مناظروں میں یہ سعادت نصیب رہی کہ سفر و حضر میں ساتھ بھی رہا، اور چوکیدار اور پہرے دار بھی ہم ہی ہوا کرتے تھے، اور خادم بھی ہم ہی ہوا کرتے تھے. وہ زمانہ آج کل کی طرح نہیں تھا، بڑا سخت تھا. بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھنا بڑی دل گردے کی بات تھی اس زمانے میں. آج کل تو ہر کوئی لیے پھرتا ہے، عورتیں بھی اٹھائی پھرتی ہیں. تو ہم مناظروں میں بھی اور جلسوں میں بھی کسی نہ کسی طرح کپڑوں کے نیچے چھپا کر اسلحہ لے جاتے، اور 3-4 ساتھی ہوتے تھے. ہم نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی کہ تم سٹیج کے اس طرف تمہاری ذمہ داری ہے، اس طرف تمہاری، سامنے فلاں ہوگا، پیچھے فلاں ہوگا. اس طرح سے باقاعدہ ہوتا تھا، اور حضرت پر کئی بار حملے ہوئے ان مناظروں میں بھی. ساٹھ کے بعد تقریباً 61 اور 60 کے درمیان حضرت کو پھر بارگاہ نبوی ہی سے ارشاد ہوا کہ لوگ اب دوسری طرح گمراہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور بے دین لوگ پیری کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اس لیے لوگوں کو
سلوک سکھائیے اور اسے عام کیجیے۔ ورنہ اس سے پہلے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان 3 4 5 خاص لوگوں کے علاوہ کسی کے ساتھ اس موضوع پہ بات نہیں فرماتے تھے۔ دیگر علمی باتیں، تبلیغی باتیں، مناظرے کی باتیں، وہ سارا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ جب یہ اذن عام ہوا تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے صلاح عام دی، اور پھر آپ ممبر پر بیٹھ کر دعوت دیا کرتے تھے۔ جہاں آپ جلسے میں جاتے، جہاں خطاب فرماتے، جہاں ممبر پہ اور بات ہوتی، تو آخر میں یہ بھی کہتے تھے کہ کسی کو بارگاہ رسالت میں حاضری کا شوق ہو تو وہ میرے پاس آئے، سادہ غذا دوں گا، رات کو جگا کے رکھوں گا، اللہ اللہ کروں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرا دوں گا۔ یہ بات آپ ممبر پر کہا کرتے تھے۔ تو 61 میں غالباً یا 62 میں، 61 میں یا 62 میں پہلا اجتماع ہوا جس میں 15-16 ساتھی تھے، اور مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ پہلا اجتماع یہاں اوپر جنگل میں ہماری زمینیں ہیں، وہاں میرا ڈیرا ہے، میں وہاں تھا، تو وہیں وہ اجتماع ہوا، حضرت وہیں تشریف لائے۔ 15-16 یا 18 ساتھی ہوں گے جو پہلا اجتماع ہوا تھا، اور غالباً 15-16 دن کا بھی تھا۔ میں ان دنوں اپنی کاشتکاری کے ساتھ سکول پڑھاتا بھی تھا۔ 63 میں میرا تبادلہ ڈلوال سکول کر دیا گیا، تو 63 کا اجتماع بھی وہیں ہوا۔ وہاں سے مجھے اگلے سال نورپور سکول بھیج دیا گیا، تو اگلا اجتماع پھر نورپور میں ہوا، اور جوں جوں ساتھی بڑھتے گئے۔ یہ میری سعادت تھی الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد منارہ اجتماع ہونا شروع ہو گیا، قیام سکول میں ہو جاتا اور دال روٹی گھر سے آتی تھی۔ کتنے اجتماعات، حالانکہ میں نے 64 میں ملازمت چھوڑ دی، اس لیے کہ میں بزنس بھی کرتا تھا، کول مائننگ بھی شروع کر دی، کاشتکاری بھی تھی، تو میں نے ملازمت اس لیے چھوڑ دی تھی کہ میں دیانتداری سے ملازمت کر نہیں سکتا، مجھے اور بہت کام کرنے ہوتے ہیں، تو میں ادھر وقت نہیں دے سکتا، اور اللہ مجھے مفت کی تنخواہ سے پناہ دے، میں نے اس لیے چھوڑ دی تھی۔ ورنہ میرے ساتھ لوگ بزنس بھی کرتے رہے، ملازمت بھی کرتے رہے، اور ابھی تک پینشنیں کھا رہے ہیں، اور ابھی تک ان کا بزنس بھی ہے۔ لیکن میں نے الحمدللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی صحبت اور شفقت کی وجہ سے یہ سمجھا کہ میں ملازمت کا کام دیانتداری سے نہیں کر سکتا، میں چونکہ اپنے کام کرتا ہوں، میں نے چھوڑ دی۔ اور الحمدللہ اللہ کریم نے مجھے اتنا دیا کہ میں ان دنوں سے آج تک حکومت کا انکم ٹیکس ادا کرنے والا شخص ہوں۔ اس زمانے میں کوئی شخص انکم ٹیکس ادا کیا کرتا تھا۔ میرے ساتھ جن لوگوں کے کاروبار تھے ان کے 2-2 کروڑ کے گھر ہیں اسلام آباد میں، اور جو نئی گاڑی آتی ہے، پیچھے مجھے ایک دوست ملا، اس کے پاس میرے خیال ہے 80 لاکھ سے زائد کی گاڑی تھی، یہ نئی لینڈ کروزر جو آئی ہے، اور 10-10 20-20 مربعوں کا ایک پلاٹ، انہوں نے زمینیں بھی لے رکھی ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے کمایا، وہ خریدتے رہے۔ میں نے بھی بے حساب کمایا، مجھ پر بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن میں نے تب سے آج تک الحمدللہ اپنا اور جماعت کا پیسہ الگ نہیں سمجھا۔ میری ضرورت اس وقت بھی محدود تھی، میں اس وقت بھی لسی سے دوپہر کا کھانا کھاتا تھا اور شام کا کھانا دودھ کے ساتھ۔ آج بھی میں بہت تھوڑا سالن کھاتا ہوں، شام کا کھانا دودھ کے ساتھ اور دوپہر کا لسی کے ساتھ کھاتا ہوں۔ میری ضرورت اس وقت بھی اتنی تھی، آج بھی اتنی ہے۔ اس وقت سے لے کر 82 تک جتنا جماعت کا کام ہوا، حضرت رحمت اللہ علیہ جہاں تشریف لے جاتے، مجھے یہ شرف حاصل تھا کہ میں ہم رکاب ہوتا، مجھے یہ شرف حاصل تھا کہ میری ہی گاڑی ہوتی تھی، میں ہی ڈرائیور ہوتا تھا، میرا ہی اسلحہ ہوتا تھا، میں ہی گارڈ ہوتا تھا۔ جماعت کا کھانا
بڑے سے ٹوکرے میں ڈال کر درمیان میں دیگچا ہنڈیا رکھ کر میں سر پر اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اور اس وقت کے کئی ساتھی اب بھی موجود ہیں جو یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ دیگچا یا ہنڈیا چھوٹی ہے، ٹوکرے میں گنتی کی روٹیاں ہیں اور لوگ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کبھی روٹی کم نہیں ہوا کرتی تھی، نہ ہانڈی بچ جایا کرتی تھی۔ اگرچہ وہ ساتھی اب بھی ایسے باقاعد حیات ہیں جنہوں نے وہ ٹوکرے اٹھائے مجھے دیکھا، اور وہ سوچا کرتے تھے کہ یہ ایک ٹوکرا روٹیوں کا ہے اور اس کے درمیان میں بھی ہانڈی پڑی ہے، تو لوگ تو بہت زیادہ ہیں، تو یہ تو کم پڑ جائے گی۔ لیکن جب تقسیم ہوتی تو روٹیاں بچ جاتی، ہانڈی بچ جاتی اور ساتھی بھی شاید سے کم ہو جاتے۔ 82 تک یہ سلسلہ چلا، 20-22 سال کسی سے کوئی نذرانہ، کوئی ہدیہ لنگر کے لیے قبول نہیں کیا جاتا تھا، کسی سے گاڑی کا پیٹرول نہیں مانگا جاتا تھا، کسی سے کرایہ نہیں لیا جاتا تھا، کسی سے کوئی فنڈ نہیں لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی حضرت رحمت اللہ کی خدمت کرنا چاہتا تھا تو وہ بھی بہت معمولی اور ذاتی طور پر حضرت بھی کم قبول فرماتے تھے۔ اگر کسی نے کپڑے کا جوڑا دے دیا یا کوئی جوتوں کا جوڑا لے آیا یا کوئی کھانے کی چیز لے آیا، کوئی کھانا جو آتا تھا، فروٹ جو آتے تھے، عموماً ساتھیوں میں تقسیم ہو جاتے تھے وہی، اور جو کوئی گھر کے لیے کوئی چیز دے دیتا تھا، کسی نے کوئی لوٹا بنوا کر دے دیا، جی لوہے کا لوٹا بنوا لایا مجھے، کوئی سوٹی لے آیا، کسی نے کوئی جانماز دے دیا، کوئی فنڈز وغیرہ نہیں تھے۔ پھر دارالعرفان کی بنیاد پڑی تو یہ بھی اللہ نے سعادت مجھے بخشی کہ یہ ساری زمین میری تھی، میں نے اللہ کی راہ میں دارالعرفان کو دی اور اس پہ الحمدللہ کوئی پیسہ پائی نہیں لیا۔ دارالعرفان میں جب اجتماع شروع ہوا تو ساتھیوں کو بھی یاد ہوگا، کرنل مطلوب صاحب نے ایک سسٹم بنایا کہ جی 2 روپے یا 1.5 روپیہ فی بندہ جو بھی رات رہے وہ دے، یا اس طرح کا مجھے یاد نہیں، وہ 2 دن یا 3 دن انہوں نے چلایا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سختی سے منع کر دیا کہ مشائخ بالا بھی ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی چندہ کرنے کی جگہ ہے، لنگر ہے اللہ کا، وہ دے گا، کوئی دے اس کی مرضی، کوئی نہ دے اس کی مرضی، یہ اللہ کا لنگر ہے، اہل اللہ کا لنگر ہے، اور اس کے لیے اللہ اہتمام فرمائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، ایک اجازت ہو گئی اس وقت سے کہ جو ساتھی اس میں شرکت کرنا چاہیں وہ شریک ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہاں آنے سے پہلے کسی ساتھی سے کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی تھی۔ جب سے یہاں آیا حضرت رحمت اللہ علیہ اکثر قیام فرمایا کرتے تھے، گرمیوں میں اکثر اجتماع کے علاوہ بھی تشریف لے آتے تھے، غریب خانے پہ اکثر قیام فرماتے تھے، اور گرمیوں میں خصوصاً چونکہ یہاں موسم اچھا ہوتا ہے، سردیوں میں بھی تشریف لے آتے تھے، اپنا گھر سمجھتے تھے، اور اگر نہیں آتے تھے تو پھر میں حاضر ہو جاتا تھا۔ مجھے ربع صدی کی رفاقت میں یہ یاد ہے کہ کبھی ہم 2 ہفتے حضرت سے الگ نہیں رہا کرتے تھے، اس سے کم عرصے میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، برداشت نہیں ہوتا تھا، الگ رہ نہیں سکتے تھے، اور پھر ہفتوں ساتھ رہتا تھا۔ بڑے بڑے مارکے ہوتے تھے جن کا قصہ طویل ہے، پھر یہاں شروع ہو گیا الحمدللہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ پر بے شمار مصیبتیں خاندان کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، پھر ایک ہی بیٹا تھا اس کی طرف سے بھی، عجیب امتحان الہی ہوتے ہیں اور ابتلاء الہی ہوتا ہے، لیکن آپ استقامت اور عزیمت کے پہاڑ تھے، کبھی میں نے آپ کو پریشان نہیں دیکھا۔ عجیب اتفاق یہ ہوا، الحمدللہ اس زمانے میں بھی میرے پاس گاڑیاں بھی تھیں، ملازم بھی تھے، گھر بنائے، سیتھی میں بنایا، منارے میں بنایا، اور اچھے بنائے، اس زمانے کے اعتبار سے اتنے اچھے تھے کہ جو آج کے زمانے کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔
لوگوں نے باہر زمینیں خریدی، میرے ساتھ والوں نے، میں نے باہر کی بجائے یہیں خریدی، اس لیے کہ باہر کی زمینیں آدمی کو وہاں مصروف کر دیتی ہیں، اور میں زمین سے زیادہ سلسلے کا کام کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں چونکہ بے شک بارانی صحیح، تھوڑی صحیح، لیکن یہیں بیٹھ کر کنٹرول ہو سکتی۔ اب اگر ملتان میں یا بہاولپور میں 8-10 مربے لیے ہوئے ہوتے تو یہاں بیٹھ کر وہاں کام مشکل ہو جاتا تھا۔ جب میرے ساتھ کے سارے لوگوں نے خریدے تو میں نے نہیں خریدے، یہاں ضرور خریدی۔ اور ایک عجیب اتفاق ہوا کہ پرانے ساتھی مولوی سلیمان ہوئے کرتے تھے جو میرے بعد حلقے میں ہم ہی انہیں لائے تھے، اور مجھے یاد ہے جس دن انہیں حلقے میں لیا گیا تھا، پھر وہ بھی پیر بن گئے۔ لیکن شروع میں جب یہاں میرا ایک زمین کا سودا تھا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو تقویٰ کے خلاف ہے، فتویٰ تو صحیح ہے، یہ ان کے الفاظ تھے فتویٰ اور تقویٰ۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا میں آدھی قیمت دے چکا ہوں، اور جو بیچ رہا ہے وہ تو غریب آدمی ہے، اس نے خرچ کر لیا، اب یہ مولانا کہہ رہے ہیں خریدو نہیں، تو میں تو پھنس گیا، میں اسے کہوں گا نہیں لیتا، تو وہ کہے گا جب بکے گی تب پیسے لے لینا، اس کے پاس تو نہیں ہے۔ تو میں گھبرا کر حضرت رحمۃ اللہ کی خدمت میں گیا کہ حضرت یہ مولانا مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں۔ فرمانے لگے یہ بیوقوف آدمی ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد کو محتاج چھوڑنے کی بجائے انہیں کچھ صاحب حیثیت بنا کر جو اگر کر سکتے ہو تو، اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو اولاد کو روزی کا محتاج چھوڑ کر نہ جاؤ، ان کے لیے کچھ بنا کر جاؤ۔ تو تب جان میں جان آئی۔ لیکن میں نے نورپور میں، سیتھی میں، یہاں نیچے یہ سارا جو زمین خریدی حضرت رحمۃ اللہ کی زندگی میں آپ کے سامنے خریدی، گاڑیاں آپ کے سامنے میرے پاس، آپ کی خدمت کے لیے میرے پاس تھی، گھر بنائے حضرت کی زندگی میں بنائے، کوئی چندہ نہیں ہوتا تھا، کسی کے چندے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ نسبت اویسیہ عجیب ہے۔ بہت سے سلاسل کا ذکر انہوں نے کیا ہے، کم بیش 14-15 کا، پھر فرماتے ہیں یہی نہیں ہے، بہت سے ہیں جو معدوم ہو گئی یا جنہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن نسبت اویسیہ وہ آخر میں اس کا تذکرہ کر کے لکھتے ہیں کہ یہ عجیب ہے کہ یہ کبھی تو زیر زمین چلی جاتی ہے اور صدیوں غائب ہو جاتی ہے، جیسے کوئی دریا ریت میں جذب ہو جائے، اور پھر جب اس کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے تو پھر ہر طرف یہی ٹھاٹھے مارتی نظر آتی ہے اور سمندروں کی طرح چھا جاتی ہے۔ تو 3 صدیوں بعد حضرت وہاں تشریف لے گئے اور یہ نسبت اویسیہ کا چشمہ پھوٹا، اور ایسا پھوٹا کہ آج یہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مجالس سے ذکر کر رہا، روزانہ صبح و شام روئے زمین پر ہر ملک میں کمپیوٹر ایجاد ہوا اور اس پہ انٹرنیٹ آیا، تو یہ سہولت الحمدللہ ہمیں ذکر الہی کے لیے نصیب ہو گئی کہ روئے زمین پر صبح و شام ساتھی ذکر کرتے